مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں تسلسل کے ساتھ اس قدر جھوٹ لکھا ہے جو ایک صحیح دماغ والا شخص لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے قصوار دعویٰ در دعویٰ کیا ہے۔ یہ بات مد نظر رہے کہ اس کے ہر سابق دعوے سے مکر جانے کے بعد اگلے منصب کا دعویٰ اس کے پہلے دعوے کو باطل اور فراڈ ثابت کرتا ہے۔ مرزا نے فروری 1894 کو اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 9 میں خود لکھا ہے کہ میں نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اپنے آپ کو نبی کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دعویٰ نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر بن جاؤں، اور پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے ہی لکھے اور کہے کے مطابق خود کو کافر ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور پھر ایک اور جگہ ختم نبوت پر اپنے ایمان کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ مجھے ہرگز دعویٰ نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہونا چاہتا، میں لیلۃ القدر، ملائکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا انکاری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اور حضور کی امت میں بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گا اور نہ پرانا آئے گا۔ حتیٰ کہ 17 مئی 1901 تک مرزا اپنی نبوت سے صاف انکاری ہے اور اپنی کتاب ملفوظات جلد 10 صفحہ 20 میں کلا دھوکہ دیتے ہوئے یا مکاری سے دعوی نبوت سے انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، سو اس تہمت کے جواب میں بجز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں اور کیا کہوں، اور پھر خود ہی قلابازی کہتا ہے اور ایک غلطی کا ازالہ نامی کتاب لکھ کر اپنی ہی بیان کردہ عقیدہ حتمی نبوت سے منحرف ہو کر گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلے اترنے والی وحی سے غلطی ہوئی تھی، معاذ اللہ، جس کی تصحیح کے لیے دوسری وحی اتری ہے، بلکہ پھر یہ مزید دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی اور میرا نام رسول رکھا، یعنی پہلے ایک رسول ہوتا تھا اور پھر مجھ میں سارے رسول جمع کر دیے گئے، میں آدم بھی ہوں، شیش بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں اور ابراہیم بھی ہوں، اسماعیل بھی ہوں اور محمد احمد بھی میں ہوں، جبکہ قرآن اور حدیث میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال یوں ہے کہ ایک محل نہایت عمدہ بنایا گیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہی، دیکھنے والے اس کے آس پاس پھرتے ہیں اور اس کی خوبی تعمیر سے تعجب کرتے ہیں، مگر وہی ایک اینٹ کی جگہ نگاہوں میں کٹکتی ہے۔ میں نے آ کر وہ جگہ فور کر دی، مجھ سے یہ عمارت پوری کی گئی، مجھ سے رسولوں کی انتہا ہوئی، میں عمارت نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آفاق نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق اور مغربوں کو دیکھ لیا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مزید فرمایا کہ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔